حوضہ معصومہ یعقوب میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مریم فاطمہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں نوا فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں ایک عظیم خاتون یعنی جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں بیان کرنے کا موقع فراہم کرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 کو ہوئی۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پیغمبر اکرم کی دختر ہیں اور امام علی کی زوجہ ہیں۔ آپ حضرت امام حسن، امام حسین اور جناب محسن اور جناب زینب ام کلثوم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جو اصحاب کسا پنجتن پاک میں سے ہیں، اور آپ معصومہ بھی ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جو پیغمبر اکرم کے ہمراہ مباہلہ میں گئی تھیں۔ آپ کی مشہور القاب ہیں زہرا، بطول، سید النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مبارکہ، اور آپ کی کنیت ہے ام ابیہا، ام الائمہ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن ہیں۔ جناب آپ کی شان میں کچھ سورے اور آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ آیت تطہیر، آیت مودت، آیت مباہلہ، آیت اطعام، آیت قربی، سورہ کوثر اور سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَ ذَا الْقُرْبَى وَالْحَقَّ، اور قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، آیت قربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ اہل بیت کو ہر ناپاکی سے دور رکھا جائے، اور جس طرح ان کا پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ آیت تطہیر۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، جیسے کہ ہمارے آخری امام نے بھی فرمایا ہے کہ رسول کی بیٹی میرے لیے نمونۂ عمل ہے، یعنی کہ ہمارا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جناب فاطمہ کی کل دنیاوی عمر صرف 18 سال تھی۔ انہوں نے اپنی 18 سال کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھایا، جیسے کہ اولاد کی تربیت، اور جیسے حدیث قصہ کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ سلام کا جواب کتنی محبت سے دینا چاہیے، اور یہ بھی سکھایا کہ صرف چھوٹے ہی نہیں سلام کرے بلکہ بڑے بھی سلام کر سکتے ہیں چھوٹوں سے، اور وہ کتنی سخی تھی یہ بھی ہمیں ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، اور وہ کتنی شجاع تھی جب وہ فدق کے لیے گئیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت شجاعت تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا کی معرفت ہونا ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا ایک وہ واحد خاتون ہے جو 14 معصومین میں سے ہیں، اور ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کو ہی اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ جناب فاطمہ الزہرا کا ایک پہلو ہے سخاوت کے پہلو میں جناب فاطمہ الزہرا سے ہمیں کافی قصے سننے کو ملتے ہیں، جیسے کہ ایک قصہ یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تھی، تو اگلے دن جب رسول خدا اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سادہ لباس میں جو کہ گرد سے گندے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ جب جناب رسول خدا نے ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ اے بیٹی، ابھی تو تمہاری نئی شادی ہوئی ہے اور آپ اتنے سادہ کپڑوں میں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے بابا، میرے گھر میں ایک سوالی آیا تھا اور میں نے اسے اپنا نکاح کا جوڑا اسے دے دیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دے دیں، نہ کہ وہ جو ان کو ناپسند ہو۔
اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنا گردن بند بھی کسی سوالی کو ہی دے دیا تھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا ایک بہت ہی سخی خاتون تھی، اور جناب فاطمۃ الزہرا کی سخاوت پہ ہمیں ایک اور قصہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین کی طبیعت خراب تھی اور ان کی صحت کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا علی نے روزہ رکھا تھا۔ ان کو دیکھ کر امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا تھا، اور یہاں تک کہ ان کی کنیز جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو ایک سوالی ان کے دروازے پر آ گیا۔ جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا علی امام حسن اور امام حسین نے اپنے آگے کی روٹی اس سوالی کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیے۔ پھر اگلے دن جب جناب فاطمۃ الزہرا مولا علی امام حسن اور امام حسین سے پھر سے روزہ رکھا، پھر ایک اور سوالی آ گیا تو جناب فاطمۃ الزہرا مولا علی امام حسن اور امام حسین نے پھر سے اپنی روٹی اس فقیر کو دے دی، اور یہاں تک کہ انہوں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ پھر جب تیسرے دن انہوں نے روزہ رکھا تو پھر سے سوالی آ گیا روزہ افطار کے ٹائم پر۔ تب جناب فاطمۃ الزہرا مولا علی امام حسن اور امام حسین نے اپنے آگے کی روٹی اس سوالی کو دے دی اور خود پانی سے ہی دوبارہ سے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کتنی سخی تھی، مطلب کہ انہوں نے خود پانی سے وہ روزہ افطار کر لیا اور کسی فقیر کو اپنے آگے کی روٹی دے دی، اپنی ہی نہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بھی روٹی دے دی۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی اسی چیز پہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی سخاوت کا پہلو ایک بہت اچھا پہلو ہے، اس پہ ہمیں کافی قصے ملتے ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا کی معرفت ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا ہماری رول ماڈل ہیں۔ ہمیں ان کے ہر پہلو پہ نگاہ رکھنی چاہیے، ان کی شجاعت پہ کہ وہ کیسے فدق کے لیے گئیں، اور امام کا دفاع کرنے کے لیے بھی وہ دربار میں گئیں۔ وہ دربار کیسا تھا یہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا، یہاں تک کہ وہ وہاں بھی گئے، کتنی شجاعت تھی، انہوں نے امامت کا دفاع کرا، انہوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کرا۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنا رول ماڈل بنا کے ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلے اور ان کی حدیثوں پر بھی عمل کرے، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے امام کا ساتھ دے سکیں گے۔ اور پھر سے میں نبا فاؤنڈیشن کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ والسلام۔ حوضہ معصومہ قم دینی تعلیم کا بہترین مرکز۔